السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہما کرشی ناولز چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور یہ لمحہ کہاں تھا میرا کہ کس نمبر 6 کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ذرا کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو اب تک کا ناول کیسا لگا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جب تک آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، میں کس نمبر 6 پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ تابش، یار تم ابھی تک سو رہی ہو؟ ابھی میں بچیوں کو اٹھا کر آئی ہوں اور اب تم بچے بن گئے ہو۔ وہ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوئی تھی، تابش کو کمفرٹر میں منہ چھپا کر سوتا دیکھ سچ ہوئی۔ تابش اٹھو نا! سر پر کھڑی وہ جھنجھلا کر مسلسل پکار رہی تھی۔ تابش اٹھو جلدی! اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ وہ جھٹکے سے کمفرٹر اتار کے ایک جانب پھیر چکی تھی۔ کیا ہے یار، کیوں اتنی صبح صبح اٹھا رہی ہو؟ رخ پلٹ کر ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ درے شلوار کے جو سر پر لگی تھی اور تالو پہ بچھی تھی۔ اٹھو جلدی! بدتمیز انسان، رات کو مجھے جلدی اٹھنے کا بول رہے تھے اور اب خود بے ہوش پڑے ہو۔ درے ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکاتی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی، مگر کیوں؟ ایک آنکھ کھول کر وہ ابھی بھی غائب دماغی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تابش، بہت ہی سستا نشہ کرنے لگے ہو تم یار، کچھ دیر میں ہماری فلائٹ ہے اور تم ابھی تک بستر میں گھسے ہوئے ہو۔ درشوار نے اس بار اس کا چہرہ زبردستی تھام کر کہا، جو آنکھیں کھولنے کی کوشش میں تھا کہ دماغ میں کلک ہوتے ہی ایک دم سے حواسوں میں۔ کیا؟ او ہاں، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتا، سارا الزام اس کے سر پر ڈال گیا تھا۔ کیا؟ میں نے نہیں اٹھایا؟ درے کا حیرت کی زیادتی سے پورا منہ کھل گیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، الارم لگا کر سونا چاہیے تھا نا تمہیں۔ تیزی سے واش روم کی جانب بھاگتا وہ مسلسل اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ مسٹر تابش ہاشمی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اور میری بیٹیاں بالکل ٹائم پر اٹھ گئے تھے، لیٹ صرف آپ ہیں۔ اس نے بھی پیچھے سے ہانک لگانا ضروری سمجھی تھی۔ ہاں تو اس میں بھی زوجہ محترمہ آپ کی ہی غلطی ہے۔ واش روم سے باہر آ کر ڈریسنگ روم میں جاتا وہ شرارت سے بولا۔ واہ بھائی، اپنی غلطی تو کسی حال نہیں ماننی تم نے۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ ساتھ میں پیچھے ہی آ گئی تھی۔ جی نہیں، کیونکہ مجھے وقت پر اٹھانے کی ذمہ داری تمہاری تھی۔ اپنا ڈریس لیتا وہ اسے زج کرنا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ تم نا! درے مسلسل ایک ہی کردار پر زچ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں پتہ ہے، بہت پیارا ہوں۔ ہوا کے جھونکے کے من سے چھو کر دور ہوتا وہ اس واپس واش روم میں بند ہو گیا تھا، جو اچانک کوئی واردات پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اب مرکبے میں مت چلی جانا، جلدی سے جا کر ناشتہ کرو، ورنہ تم جانتی ہو میں ایسے ہی بھوکا رہ جاؤں گا، پھر رہنا 2 گھنٹے بھوکی۔ سر نکال کر شرارت سے بولتا وہ ایک آنکھ بلنک کر کے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بڑبڑاتی ہوئی رونیا وانیا کے دیکھنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مطلب کون کہہ سکتا تھا کہ اس شخص کی 2 بیٹیاں تھیں جو خود ہر وقت شرارت پر آمادہ رہتا تھا، مگر وہ کیا جانے کہ تابش ہاشمی نے کئی سالوں بعد اس کی سنگت میں دوبارہ مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ ماما، ہم بالکل ریڈی ہیں، دیکھیں آج میں ہم نے سیم کلر ڈریس پہنی ہے، آپ بھی اسی کلر کی ڈریس پہنیے گا۔ رانیا مانیا وائٹ لائننگ والی ٹی شرٹ کے ساتھ جینس کا جمپ سوٹ پہنے، بارڈر بالوں کی پونی باندھے مسکرا کر اس کے سامنے آتی فرمائشی لہجے میں بولی۔ واہ بھائی، آپ دونوں تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، بلکہ میں تو کنفیوز ہوں کہ رانیا کون ہے اور وانیا کون۔ لبوں پر انگلی رکھتی وہ آنکھیں چلا کر پرسوچ انداز میں بولی۔ ہاں ہاں، سچ میں ماما، وہ دونوں ہی موتی کی طرح چمکتے دانت نکال کر کھلکھلا کر ہنسی تھی مجھ، مگر ابھی جلدی جلدی سے نیچے چلے، ناشتہ کر کے ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ سامان وہ پہلے ہی گاڑی میں رکھوا چکی تھی، جو اتنا زیادہ بھی نہیں تھا۔ دونوں کو ہدایت دیتی وہ ساتھ ہی ٹیبل تک آئے تھے۔ گڈ مارننگ پرنسس۔ بلیک پینٹ پر لائننگ والی ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے سیٹ کیے وہ فریش سا قریب آیا تھا۔ گڈ مارننگ بابا، دونوں ہی ایک زبان بولی تھی، جس نے پہلے جھک کر اس کا ماتھا چوما تھا، پھر اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ چلے چابت، جلدی سے تھوڑا سا ناشتہ کر لیں، پھر ہم نے نکلنا ہے۔ تابش اپنے لیے جوس نکالتا ہوا بولا۔ اتنی صبح صبح ناشتہ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ درشوار ایک گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ جانتا تھا صبح کا ناشتہ وہ بھی اسکپ ہی کرتی تھی۔ بابا، ہم پہلے کہاں جائیں گے؟ بیٹا جی، ابھی ہماری کوئٹہ کی فلائٹ ہے، ہم نے پہلے آمنہ کی نانوں سے بھی ملنا ہے، پھر اس کے بعد جہاں میری ڈالز کھولیں گی وہاں جائیں گے۔ تابش کے اس اچانک انکشاف پر اس نے آنکھیں چھوٹی کیے گھورا تھا، جو ہمیشہ ہی عین وقت پر آگاہ کرتا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تابش کہ ہم پہلے ماما سے ملنے جائیں گے؟ اس کے اوپر ہی اوپر پروگرام ترتیب دینے پر غصہ آیا تھا۔ یہ سرپرائز تھا، مگر میری بیٹیاں کچھ پوچھیں اور میں نہ بتاؤں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور شرارتن اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا تھا۔ ہاں، تم سے تو کسی کو بھی جھوٹ نہیں بولا جاتا، مسوائے میرے۔ اس نے منہ بسور کا شکوہ کیا۔ ہاں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی مزے سے بولا۔ ہاں، یہ بتا دو، ہماری فلائٹ تو 8 بجے کی ہے نا؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ نہیں، 10 بجے کی ہے، فلائٹ لیٹ ہے۔ تابش نے ایک بار پھر بم پھوڑا۔ کیا؟ یا تابش میں فضول میں صبح اٹھنے کے چکر میں ساری رات سوئی ہی نہیں۔ درے کو غصہ آیا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، جب تک میں ذرا ایک دو کام نمٹا کر آتا ہوں، جب تک تم بچیوں کے ساتھ وقت گزار لو۔
وہ مسکرا کر بولتا سا زہر لگا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، میں پاگل ہوں کیا جو لے صبح سے اٹھی بیٹھی ہوں اور تم جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ وہ مان بھرے انداز میں غصے سے بولی۔ اچھا تمہارا مطلب میں گھر ہی رہوں، مگر پھر؟ وہ آنکھوں میں شرارت سموئے بچیوں کی موجودگی کے باعث جملہ ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر انسنا کر گئی۔ رانیہ فانیہ چلے شاباش آ جائیں، ہم بابا کے ساتھ بیٹ بال کھیلتے ہیں، صبح صبح ورزش بھی ہو جائے گی۔ دورے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دی۔ دونوں بچیوں سے مخاطب ہوئی۔ یاہو، میں بھی اپنا بیٹ لے کر آتی ہوں۔ رانیہ چہکتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ حد ہو گئی ہے یار، ابھی تو مکمل سورج بھی نہیں نکلا ہے اور تمہیں بیٹ بال کھیلنے کی سوچ رہی ہے؟ تابش نے بچیوں کے جاتے ہی اسے ناراضگی سے دیکھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ دورے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا تو پھر آ جاؤ ذرا میدان میں، خالی پیٹ تو ویسے بھی تم سے کچھ نہیں ہونا۔ وہ اسے چڑھا کر بولتا باہر کی جانب بڑھا تھا، جسے زبردستی اپنی منوانا چاہتی تھی۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا ہے دم۔ وہ بھی مسکرا کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ کھدر کے 3 پیس سوٹ میں ٹھنڈ کی شدت کے باعث دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتی وہ صبح صبح کے پرکیف منظر سے لطف اٹھاتی ہچانے بکھری قدرت کی بڑائی دیکھ رہی تھی۔ جب بھی کسی کی پکار پر بے چونک کر پلٹی تھی۔ جی؟ وہ پلٹی تو وہی لڑکا کھڑا تھا جس کا اسے اپنے تعاقب کا گمان سا گزرا تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ 2 منٹ کے لیے آ سکتی ہیں؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ برہنہ آنکھوں میں ایک الگ تاثر تھا۔ آپ کی تعریف؟ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ ہماری کیا تعریف ہو سکتی ہے جناب؟ تعریف تو آپ جیسے حسین لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ شوخی سے بولا تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ایکسکیوز می، وہ ناگوار لہجے میں بولی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہیں قریب میں چائے کا ہوٹل ہے، وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے صبح صبح اکیلا دیکھ پیچھے چلا آیا تھا، مگر مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ اچھا تو آپ بات نہ کیجیے گا، بات صرف میں کر لوں گا، وہ مسکراہٹ ضبط کیے بولا۔ مسٹر فضول میں میرا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے اپنا راستہ لیجیے۔ اب تو میرے سارے راستے آپ ہی تک آتے ہیں محترمہ، وہ ایک جذب کے عالم میں بولتا 2 قدم نزدیک آیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ دور رہ کر بات کریں۔ وہ ارد گرد میں سناٹا سا دیکھ گھبرا سی گئی تھی۔ بدتمیزی کہاں ہے، میں تو بہت تمیز سے آپ کو ایک کپ چائے کی پیشکش کر رہا ہوں۔ وہ مزید 1 قدم نزدیک ہوا تھا جبکہ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ خبردار جو آئندہ مجھے مخاطب بھی کیا تو اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ انگشت شہادت اٹھا کر تیز لہجے میں وارننگ دیتی وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ ارے رکیں تو صحیح مس حسینہ، ویز نے بے ساختہ ہی آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی تھی۔ شائستہ سانس تک رک گیا تھا۔ پہاڑوں کے پار سے نکلتا سورج ہر جانب اپنی ٹھنڈی کرنیں بکھیرنے لگا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ زبردستی ہاتھ گھماتی مزاحمت کرنے لگی تھی جبکہ ہاتھوں میں کپ کپی واضح تھی۔ چھوڑ دوں گا مگر پہلے آپ کو میرے ساتھ 1 کپ چائے پینی پڑے گی۔ وہ اپنی ہی منوانے پر تلا ہوا تھا۔ شائز کا ہاتھ بے ساختہ ہی اٹھا تھا اور مقابل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ چٹاخ تھپڑ کی آواز اور مقابل کا سر تاثر اس کے آگے ہفت عقل گھوم گئے تھے۔ گالوں کو چھوتی مخروطی انگلیوں کی آواز کانوں میں مسلسل بازگشت کر رہی تھی جبکہ وہ بے یقین سا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، اور خبردار جو آئندہ میرے راستے میں آنے کی جرات بھی کی تو، سختی سے بولتی اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے آزاد کرواتی وہ تیز قدموں سے پلٹی تھی۔ پیچھے کھڑا ویز خاموش رہ گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس کا ہاتھ جھٹک کے چلی گئی تھی۔ یار ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، اگر اسی طرح مسلسل روتی رہو گی تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ وہ ہوٹل آنے کے بعد سے مسلسل رو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، تم بس جا کر میم سے بات کرو، مجھے آج ہی گھر واپس جانا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ ابھی تو ٹور کے 5 دن باقی ہیں۔ وہ حیرانگی سے بولی۔ یار پلیز مزید کوئی سوال نہیں کرنا، میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ سرخ پڑتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ ہچکیوں سے رو دی تھی۔ اوکے اوکے ریلیکس رہو، میں کرتی ہوں کچھ، لب کچلتی وہ خود بھی ٹھٹک گئی تھی۔ ہاں پلیز جاؤ اور میم کو بولو کہ وہ ہمارا آج کا بندوبست کریں۔ ہچکولے لیتا وجود بمشکل سنبھالتی وہ اپنی حالت پر قابو کر چکی تھی جبکہ وہ اس کا کندھا تھپکتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ کراچی ٹو کوئٹہ 2 گھنٹے کی فلائٹ سے وہ کچھ دیر قبل ہی دور شوار کے ماموں جان کے گھر پہنچے تھے جنہوں نے پرتپک انداز میں ان کا استقبال کیا تھا۔ نومبر کا شروع تھا، ایسے میں کوئٹہ شہر میں اچھی خاصی سردی تھی۔ جبھی وہ چاروں آتے ہی کمبل میں گھس گئے تھے۔ بابا یہاں کتنی سردی ہے نا؟ رانیہ باپ کے گلے میں باہر ڈال کر پڑی کپ کپا کر بولی تھی۔ وہ تینوں ایک ہی کمرے میں تھے جبکہ درے ابھی باہر گئی تھی۔
میری جان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ بابا ابھی ہیٹر آن کر دیتے ہیں۔ تابش نے آگے بڑھ کر ہیٹر آن کر دیا تھا۔ بابا ماما کہاں چلی گئیں؟ وانیہ گھوم کر دوسری جانب آ کر لیٹ گئی تھی۔ بیٹا ماما اپنی ماما کے پاس ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گی تو پھر ہم باہر چلیں گے، اوکے؟ وہ بہلانے کی غرض سے بولا تھا۔ بابا، وہ ایک بار پھر پکار اٹھی تھی۔ جی بابا کی جان، وہ نرمی سے بولا۔ دادی نے کہا تھا نیو ماما بالکل بھی اچھی نہیں ہے، وہ سنڈریلا کی ماما کی طرح گندی ہے، مگر نیو ماما تو بہت اچھی ہیں۔ وانیہ اپنی عادت کے مطابق بات کو زیادہ دیر تک خود تک محدود نہیں رکھ سکی تھی۔ بیٹا دادی جان بس ایسے ہی آپ کو ڈرا رہی تھی تاکہ آپ ماما کو تنگ نہ کرو، ورنہ میری جان تو اتنی پیاری ہے، بھلا کوئی آپ کو ڈس لائک کر سکتا ہے؟ وہ تعصب سے سوچتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا تھا۔ بابا ہم نے ماما کو سرپرائز دینا ہے، مگر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ماما کو کیا پسند ہے اور ہم کیا دیں گے۔ رانیہ اٹھ کر بیٹھتی پریشانی سے بولی تو تابش مسکرایا۔ میری جان کیوں پریشان ہوتی ہوں؟ ماما کو اتنا پیارا تحفہ مل گیا، اور کیا چاہیے مجھے؟ روم میں داخل ہوتی دریش بار اس کی بات سن کر مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ ماما بٹ میں اور رانیہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں، وہ اپنا راز فاش ہونے پر جلدی سے بولی، جو تابش کی دوسری سائڈ پر جگہ بنا کر کمبل میں ہی آ گئی تھی۔ وہی میری بیٹی، اگر تمہیں کوئی سرپرائز دینا چاہ رہی ہیں تو تم انہیں بتا دو کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اب تابش نے مداخلت کی۔ تو یہ بات ہے۔ وہ خود سے لگی رانیہ کو پیار کرتی ہوئی بولی۔ دونوں نے جلدی سے سر ہلا کر تصدیق کی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اور میری بیٹیاں آج گھومنے جائیں، بہت مزے کریں اور بہت ساری پکچرز بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ انہیں گدگدا کر بولی تو دونوں تیزی سے مسکرائی تھیں۔ اچھا چلیں آپ تینوں فریش ہو جائیں، مامی نے ہم لوگوں کے لیے لنچ تیار کرا دیا ہے۔ وہ یاد آنے پر ہاتھ مار کر بولی۔ اوکے باس، تم چلو، میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر آتا ہوں۔ تابش انہیں ساتھ ہی لے کر اٹھا تھا۔ ہیلو، ہاں بولو لڑکی، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ یہ آپ کا بیٹا تو بڑا ہی کوئی ذہن مرید نکلا، میری باری میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی گلی کے نکڑ تک ساتھ نہیں گیا اور اب شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون پہ چلا گیا۔ پوربا کو جیسے ہی خبر لگی تھی وہ جبھی سے آنکھ بگولا ہو گھوم رہی تھی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے، وہ آئیبرو اٹھا کر بولی۔ واہ، بڑی محبت آ رہی ہے بہو کی، وہ طنزیہ پھنکاری۔ کام بتاؤ لڑکی، وہ سچ ہوئی۔ آپ بتائیے کیا کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی بچیاں کسی پرائی عورت پہ نہیں چھوڑ سکتی، مجھے اپنی بیٹیاں واپس چاہیے۔ قانونی طور پر بھی میں ابھی تابش کی بیوی ہوں، منہ میں زبان گھماتی وہ پرسوچ ہوئی۔ بیٹیوں کی اتنی محبت آ رہی ہے، جب وہ چھوٹی تھی تو چھوڑ کر بھاگ کیوں گئی تھی بی بی؟ وہ بھی سابقہ حساب بے باک کرنے بیٹھی تھی۔ میری زندگی میری مرضی، فضول سوالوں کے جواب دینے کی پابند نہیں ہوں میں آپ کو۔ وہ ایک منٹ میں ان کی عزت دو کوڑی کی کر گئی تھی۔ اچھا تو بی بی جو کرنا ہے خود کرو، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ وہ بھی غصے سے کھٹ سے فون بند کر گئی تھی، جبکہ وہ خاموش اسکرین کو گھورتی دانت پیس کر رہ گئی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، انکل یہاں آ کر سچ میں بہت اچھا لگا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر تابش ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھک میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا یہ تو تمہاری محبت ہے، ہمیں بھی تم سے مل کر بہت اچھا لگا، وہ خوشگوار لہجے میں بولے تھے۔ شکریہ، اور بتاؤ بیٹا کیا مصروفیات ہیں، آپ کے والدین کیسے ہیں؟ دروشوار کے ماموں ایک خوش گفتار انسان تھے۔ اب تابش میں ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ تابش میں بچیوں کے ساتھ سونے جا رہی ہوں، آپ اور ماموں باتوں سے فری ہو جائیں تو آ جائیے گا۔ انہیں مصروف دیکھ مسکرا کر کہتی روم کی جانب بڑھی تھی، جو اسے جاگتے رہنے کا اشارہ کرتا خود بھی جلدی بات سمیٹ رہا تھا۔ کوئٹہ شہر کے اونچے ہیبتناک پہاڑوں پر سورج پوری جاہ و جلال سے نمودار ہوا تھا۔ ایسے میں تابش اور دھریشوار دونوں بچیوں کے ہمراہ کوئٹہ شہر سے دور ہنا جھیل کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں پڑتے سیب کے باغات میں کچھ پل کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ وہاں کا مالی تو بہت سنگین تھا، مگر ماموں جان کے اصرار کرنے پر وہ مان گیا تھا، مگر سخت ہدایات تھیں، وہ ان کے باغ کے پیڑوں کو ہرگز بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میرے جانو تمہیں ایک بات بتاؤں، بچی اپنی نانا نانی کے ساتھ آگے چلی گئی تھی، جبھی وہ ساتھ چلتی اپنی محبوب بیوی سے مخاطب ہوا۔ بتاؤ؟ وہ ایک سیب شرارت سے توڑ چکی تھی، جبکہ تابش کی گھوری کا اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ شرم کرو لڑکی، ابھی اس باغ کا مالک بندوق لے کر آ گیا تھا تو سر پر پیر رکھ کر بھاگنا پڑے گا۔ وہ بھی ایک سیب لے کر شرارت سے بولا۔ اچھا تو یہ سیب کس خوشی میں توڑا گیا ہے؟ اس نے گھورا۔ بھائی میں تو بڑا امیر آدمی ہوں، یہ پورا باغ خرید لوں، مگر تم اپنے بارے میں ذرا سوچو لڑکی، کیا جواب دو گی؟ وہ مزے سے اس کے سیب جیسے بھرے بھرے گالوں کو ٹچ کرتا ہے شرارت سے بولا۔ میں بھی بول دوں گی، میرا شوہر بہت امیر آدمی ہے، میں بھی کھڑے کھڑے سارے باغات خرید سکتی ہوں۔ وہ بھی مان بھرے لہجے میں بولی۔ سیب سے ایک بائٹ لیتی شرارت سے بتائی۔ اچھا، اور اگر تمہارے شوہر نے تمہیں بیوی ماننے سے انکار کر دیا تو؟ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالتا وہ شرارتاً آئیبرو اٹھا کر سوالیہ بولا۔ تو میں اس کا قتل کر دوں گی۔ وہ بھی آنکھیں چلا کر مزے سے بولی۔ ہاں ہاں واقعی، پہلے ایک مکھی تو مار لو تم۔ وہ اس کے گال پر پیار کرتا تہزائیہ مسکرایا۔ مکھی کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اب یہاں سے جانا کہاں جانا ہے کا پروگرام ہے؟
وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ وہ اپنی بات کرنے کا ارادہ ترک کر گیا تھا اپنی دنیا میں۔ وہ محبت سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتا خود سے قریب کر گیا تو سرشاری سے مسکراتی تھی۔ شائستہ؟ جی ماما، وہ چونکی۔ بیٹا تمہارے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھا پڑھا لکھا ہے، ہم تو آج کل میں ہاں کرنے کا سوچ رہے ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ اس کو جھٹکا لگا تھا۔ کس کا ماما؟ کون ہے؟ اور آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ وہ ایک دم بھپر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ لڑکی بھرجے آرام سے۔ لڑکے کے بابا تمہارے بابا کے پرانے جاننے والوں میں سے ہیں۔ وہ نرمل لہجے میں بولی۔ اچھا، مگر ہیں کون؟ وہ پرسوچ سی تھی۔ کل آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، تمہارے بابا نے کہا تھا تمہیں بتا دوں۔ وہ مصروف سی بول کر اپنے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ پرسوچ سی رہ گئی تھی۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں رشتے والے مہمانوں کے ساتھ ایک لڑکے کو بیٹھا دیکھ مسلسل پریشانی سے لب کو چل رہی تھی۔ شائستہ آ جاؤ بیٹا، تمہارے بابا بلا رہے ہیں۔ ماما کی آواز پر جذبس ہو کر رہ گئی تھی۔ بیچاروں نے چار سر پر دوپٹہ درست کرتی مہمان خانے کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، دھیمی آواز میں سلام پیش کرتی وہ وہیں قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بیٹا آپ؟ نفیس سی ساڑی میں ملبوس خاتون کے سوال پر وہ ہلکی آواز میں جواب دینے لگی تھی، جبکہ ویس کی پرشوق نگاہوں کا رخ اسی کی جانب تھا۔ بھائی صاحب، ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، آپ بتائیں ہم کب بارات لے کر آئیں؟ وہ تو کل ہی بارات لانا چاہ رہے تھے۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے ہمیں کچھ وقت تو دیں، بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے۔ اس کے بابا خوشی سے سرشار گڑبڑا کر بولے تھے۔ بھائی صاحب یہ بے فکر رہیں، ہمیں بس آپ کی پھولوں جیسی بیٹی چاہیے اور بس۔ وہ مسکرا کر بولی تو دونوں میاں بیوی نے ہی نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ چلیں آپ لوگ اچھے سے سوچ لیں، مگر ہم بارات اسی ماہ لے کر آئیں گے، کیونکہ شادی کے بعد ویس کا باہر شفٹ ہونے کا ارادہ ہے۔ وہ انہیں چچو پنچ میں مبتلا دیکھ بولی۔ انشاءاللہ۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد انہوں نے رخصت چاہی تھی، جبکہ شائز کا دماغ شخص پر اٹک گیا تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ مسلسل پریشانی کا شکار تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ رضامندی دے چکے تھے، مگر وہ شخص سے ملنا چاہتی تھی، مگر کیسے؟ شائز؟ جبھی اس کے والدہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جی ماما، وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ بیٹا ویس شادی سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر تم کہو تو میں بھابھی کو جواب دے دوں گی۔ بابا سے پوچھ لیا آپ نے؟ اسے چنبا ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اوکے، میں بھی پہلے ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، شام میں تیار رہنا۔ ویز اور بھابھی جان آئیں گے، تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے جائیں گے۔ وہ مطلع کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ تعجب کا انداز میں سوچتی ابھی تک مخمصے کا شکار تھی کہ آخر اس کے بابا ماڈرن کب سے ہو گئے تھے کہ کسی بات پر اعتراض ہی نہیں اٹھائے تھے، یا پھر پیسے کی ریل پہ ایپ چھپا دیتی ہے۔ کراچی کی مشہور فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ کے ایک مناسب سے ہوٹل میں بیٹھے وہ دونوں خاموش تھے۔ وہ اضطرابی کسی کیفیت میں مسلسل اپنے لب کو چل رہی تھی۔ لڑکی کچھ بولو گی بھی یا یوں ہی خاموش بیٹھی رہو گی؟ ویس نے شیک کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے بعد میں پہل کی۔ کیا میں اپنے گھر رشتہ بھیجنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ شائش نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ بالکل پوچھ سکتی ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس روز بھی یہی کہنا چاہتا تھا، مگر تم نے میری بات ہی نہیں سنی۔ بلیک ڈریس، پینٹ پر ٹی شرٹ پہنے وہ سنجیدہ سی شخصیت کا مالک مکمل وجوہات شجاعت کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ ولدہ کی شادی آپ اپنی مرضی اور خوشی سے کر رہے ہیں؟ وہ آئیبرو اٹھا کر بولی۔ جی بالکل، کوئی شک؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے سوالیہ آئیبرو اٹھا کر بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مسکرائی۔ خیر میں اس روز کے لیے شرمندہ ہوں۔ اس بار شائستہ نے بھی لپت الانداز میں اپنے عمل پر شرمندہ ہوتے معافی مانگنی چاہی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، چلیں اس دوستی کی خوشی میں لنچ کرنا تو بنتا ہے، جب تک ماما کو اپنی پسند کی شاپنگ کرنے دیں۔ ویس کے مسکراتے لہجے پر وہ بھی ہلکی پھلکی ہو کر مسکرائی تھی۔ رانیہ بیٹے سنبھل کے چلو، آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ وہ سب اس وقت کوئٹہ شہر کی مشہور ہرنا جھیل پر موجود تھے، جبکہ بچیاں مسلسل بوٹ میں بیٹھنے کی ضد کر رہی تھیں۔ بابا ہم نے بوٹ میں بیٹھنا ہے، ان کی ضد رولز قائم کی۔ بچہ ہم ابھی اس سے آگے بہت ساری پیاری جگہ جا رہے ہیں جہاں اس سے زیادہ پانی ہوگا، اور وہاں تو آپ آرام سے نہا بھی سکو گے، درے نے انہیں پیار سے سمجھایا۔ سچ میں ماما؟ اپنی ماں کی باتیں وہ فوراً مان گئی تھی۔ بالکل سچ، چلیں آئے ہم بس نکلتے ہیں۔ وہ سورج ڈھلنے سے پہلے اڑک پہنچنا چاہتے تھے، ورنہ ٹھنڈ میں تو وہ پانی میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں 2 دن سے یہ دونوں مجھ سے زیادہ تمہاری باتوں پر عمل کر رہی ہیں۔ رانی کو گود میں اٹھائے تابش ناراضگی سے بولا۔ تو میری بیٹیاں ہیں، میری ہی بات مانیں گی، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ مغروریت سے ناک چڑھاتی وانیہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی تھی، پیچھے وہ سر پر ہاتھ پھیرتا مسرور سا مسکرا کر رہ گیا۔ انہیں توقع کے عین مطابق اڑک کے مقام پر پہنچتے پہنچتے شام کے 5 بج گئے تھے۔ ٹھنڈ کے باعث نالیوں میں بہتے چشمے کا پانی بھی یخ بستہ ہو گیا تھا۔ ذرا سی بد احتیاطی پر بچیوں کی طبیعت بگڑ جانی تھی۔ کوئٹہ کے بلند و بالا آسمان کو چھوتے، پہاڑوں پر سے پھوٹتے
میٹھے پانی کا چشمہ خدا کے کرشموں میں سے ایک ہے، جہاں اونچے پہاڑ پر سے ایک دھار سے بہتا ہوا پانی مختلف صاف پانی کی نالیوں سے ہوتا ہوا پورے شہر کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ قدرت کا یہ دل فریب نظارہ دیکھنے کے لیے اکثر لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ راستے میں گاڑی روک کر وہ کتنی ہی جگہوں پر سے گزرتے چشمے کے پاس رک گئے تھے۔ ہاتھ پیر گیلے کرنے کا شوق بچیاں وہیں پورا کر چکی تھیں۔ اب آپ کا ارادہ جیپ کے ذریعے پہاڑ چڑھنے کا تھا۔ اب ان کا ارادہ جیپ کے ذریعے پہاڑ چڑھنے کا تھا تاکہ وہ آخری مقام والی تنگی تک جا سکیں۔ تابش، میرے خیال میں ہمیں گھر چلنا چاہیے، ابھی 6 بج رہے ہیں، اوپر پہنچتے پہنچتے جانے کتنی دیر لگ جائے گی؟ درشہوار نے قریب آ کر پریشانی سے کہا تھا۔ بے فکر رہو یار، اس لیے تو جیپ لی ہے، بس جلدی ہی پہنچ جائیں گے۔ تابش نے مسکرا کر اس کی پریشانی دور کی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اوہ ہو، بیڈ لک، یہاں تو دروازہ ہی بند کر دیا انہوں نے۔ وہ پہاڑ پر کافی اوپر آ چکے تھے، مگر آگے کا راستہ بند دیکھ مایوسی کا شکار ہوئے تھے۔ یہاں سے مزید بلندی پر جانے کا راستہ رات کے سائے گہرے ہونے کے باعث بند کر دیا گیا تھا۔ میری جان فکر نہیں کرو، ہم بھی کھلوا لیتے ہیں۔ تابش مسکرا کر اتر کر گیا تھا اور کچھ دیر کی باز پرس کے بعد واقعی لوہے کا بھاری دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ یاہو، بابا آ گئے! تابش کو واپس آتا دیکھ وہ دونوں خوشی سے چہکی تھیں۔ درشہوار مسکرا کر رہ گئی تھی۔ گاڑی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ کئی مقامات پر انہیں جنگلی جانور اور پہاڑی بکرے بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ان گنت یادیں تھیں جو درے اپنے موبائل میں محفوظ کر چکی تھی۔ بچیاں مسلسل بلندی پر جاتی گاڑیوں کے ساتھ اب شور مچا رہی تھیں، ولی تنگی کی اونچائی سے نیچے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت وہ کافی ہائٹ پہ آ چکے تھے۔ درشہوار تابش کو دیکھ مسکرائی تھی، جس نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ میڈم سر تو اس وقت شہر میں موجود نہیں ہیں۔ قاسم صاحب نے بلیک پین کے ساتھ ہلکی سی گرین سلک کی شرٹ پہنے کھڑی عروا کو دیکھ آگاہ کیا، جو غصے سے مسلسل اندر آنے کی ضد کر رہی تھی۔ یوں دروازہ کھولو فوراً! تم 2 ٹکے کے ملازم، اب تم مجھے منع کرو گے؟ وہ گارڈز اور قاسم صاحب کو پیچھے ہونے پر مجبور کرتی زبردستی چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ گاڑی میں موجود اس کا ڈرائیور اور دوست باہر ہی کھڑا تھا۔ میڈم بات سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی سر اور بیگم صاحب گھر پر نہیں ہیں، آپ پلیز ان کی موجودگی میں تشریف لائیے گا۔ قاسم صاحب نے تحمل مزاجی سے کام لیا تھا۔ شٹ اپ! اس گھر کی بیگم صاحبہ میں ہوں، تمہارے سر کی فرسٹ وائف اور رانی اور وانیہ کی مدر، سمجھے ایڈیٹ؟ وہ غصے سے پاگل ہوتی تنفر سے بھنگا رہی تھی۔ دروازہ کھولو فوراً، میری گاڑی اندر آئے گی۔ وہ اب گارڈز کی جانب متوجہ ہوئی، جو پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میڈم پلیز ایسا نہ کریں، ہمیں سر کی جانب سے پرمیشن نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ قاسم صاحب تابش کو کال کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہ خاتون تو سر پر ہی سوار ہو گئی تھی۔ شٹ اپ! عروا الیاس بیگ کو اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہونے کے لیے تم جیسے 2 ٹکے کے ملازم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ انگشت شہادت اٹھا کر وہ لہجے میں بے پناہ حقارت سے منہ کر بولی تھی۔ میڈم دیکھیں آپ غلط کر رہی ہیں۔ وہ زبردستی گاڑی اندر آتی دیکھ پھر سے منت سماجت پر اترا تھا۔ کال کرو اپنے سر کو اور انہیں میرے یہاں آنے کی اطلاع پہنچا دو، سمجھے؟ عورت نما آدمی سو کال دوست کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی وہ اس کی آواز نظر انداز کرتی سیدھی گھر میں چلی آئی تھی۔ کیا کیا بکواس ہے یہ؟ قاسم، تم نے اس عورت کو گھر میں کیسے آنے دیا؟ تابش کو تیشی آ گیا تھا۔ کیا ہوا تابش، سب خیر ہے؟ درشہوار جو بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی پریشان سی قریب آئی، جسے اس نے آگ کے اشارے سے حوصلہ رکھنے کا کہا تھا۔ اوکے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ قاسم صاحب مزید کچھ کہہ رہے تھے، جبکہ وہ درے کی وجہ سے کال بند کر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کال کیوں بند کر دی؟ کیا کہہ رہے تھے قاسم صاحب؟ درشہوار کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے یار، تم یہ بتاؤ 4 دن ہو گئے ہمیں یہاں آئے ہوئے، مگر تمہارا یہاں سے کہیں جانے کو دل ہی نہیں کرا۔ وہ بات کر گھماتا ہوا اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر مصنوعی خفگی سے بولا، یہاں مزہ تو اتنا آ رہا ہے سب کے ساتھ، اتنے عرصے بعد سب ساتھ بیٹھے ہیں، تو بس میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل کر رہا ہے پورا 1 ماہ یہیں رک جاؤں۔ درشہوار آگے بڑھ کر سینے پہ سر رکھتی تھی، مانی سے آنکھیں مچ گئی۔ ہاں سب کا خیال ہوتا ہے ماں سوائے میرے، تابش نے روٹھے لہجے میں شکوہ کیا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہو تم، اتنے دن سے صرف تمہارا ہی تو خیال رکھ رہی ہوں۔ وہ حیرانگی کے عالم میں سر اٹھاتی تعسفی لہجے میں بولی، ہاں تو اپنا خیال رکھنے کے لیے ہی تو لایا ہوں تمہیں۔ وہ زبردستی اس کا سر واپس کندھے سے لگاتا ہوا محبت سے بولا۔ اچھا پھر تو تم بتاؤ تمہارا کہاں جانے کا دل کر رہا ہے؟ وہ یوں ہی کھڑی مسکرا کر سوالیہ انداز میں بولی، وہاں جہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی کباب میں ہڈی نہ ہو۔ تابش کے کہنے پر وہ دھیمے سے مسکرائی تھی، مطلب ہماری بیٹیاں بھی نہیں؟
وہ تو میری جان ہے، تو میں الگ کر سکتا ہوں مگر اپنی جانوں کو نہیں، تابش نے چھوٹے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں مطلب میں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ بات بری لگی تھی، جب بھی وہ فاصلہ بناتی دور ہوئی۔ بیوقوف ایسے تھوڑی کہا ہے، مگر میری بیٹیوں میں میری جان بستی ہے، مسکرا کر کہتا بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹا۔ اچھا اب کھڑے ہو کر مجھے گھورو نہیں، بلکہ اپنی پیکنگ اسٹارٹ کر لو، کل ہم اسلام آباد کے لیے نکلیں گے، وہاں میری ایک آفیشیل میٹنگ ہے اور بس پھر کراچی۔ آفس میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اور پلیز بچیوں کو سنبھال لینا۔ آنکھیں بند کرتا وہ کنپٹیاں دبانے لگا تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ تابش متوقع لہجے میں بولتی نزدیک آئی۔ ہاں میری جان سب ٹھیک ہے، بس تم میری دونوں جانوں کو سنبھال لینا، ویسے بھی وہ آج کل باپ سے زیادہ نیو ماما کی بہن بنی ہوئی ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ گراتا ہوا شرارت سے بولا۔ تو تم کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ وہ کونی کے بل اٹھتی ہوئی بولی۔ میں کیوں جیلس ہوں گا؟ میں تو بس اپنی بچیوں کے لیے فکر مند ہوں کہ کچھ ایسے بعد جب تم انہیں اپنا اصل روپ دکھاؤ گی ڈائنو والا، تو میری بچیوں کا دل ٹوٹ جائے گا نیو ماما کا نیو روپ دیکھ کر۔ وہ اسے چھیڑنے کی وجہ ایک بار پھر شرارت سے بولا، جس پر اس نے دانت پیسے۔ تو مجھے ٹائم سے تشبیہ دینا بند کر دو تابش، میں ورنہ… وہ کھڑی ہوتی کمر پر ہاتھ رکھے ارادتاً جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ ورنہ… اس نے آئیبرو اٹھائے۔ ورنہ میں اب بھی بچوں کو جا کر بتاتی ہوں کہ تم کسی قدر ٹھرکی ہوا کرتے تھے یونیورسٹی کے زمانے، شادی سے پہلے ٹھرکی بال بن کے ان کے نیو ماما پر لائن بھی مارا کرتے تھے۔ دورے کی فضول سی بات سن کر تابش کا ایک زبردست سے قہقہہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ ہاں سچ میں تم یہ بات ہماری بیٹیوں کو بتاؤ گی؟ اب تابش کو اسے چھیڑنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ ہاں بالکل سچ میں، وہ بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا ہے دم۔ وہ جھٹ کپڑوں کی نادیدہ دھول جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا وہ… اس کے انداز پر ہونک ہوئی۔ چلو بتانا نہیں ہے بچیوں کو؟ وہ شرارت سے قریب جھکتا آنکھ دبا کر بولا۔ تم نہ سدھر جاؤ، شروع سے تمہاری یہ فضول حرکتیں ہیں۔ میرا آدھا خون تو تم ہی جلا جلا کر خشک کر دیتے ہو۔ وہ سچ ہوتی سینے پہ ہاتھ مارتی غصے سے بولی۔ لو مطلب یہ اچھا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹی۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تابش بلیک اینڈ وائٹ کے دور کی فلموں کی ہیروئنز کی طرح ڈھائی دہائی یا انداز میں کہتا پیچھے گرا تھا۔ آئے بڑے تم شریف کہیں کہ وہ منہ بسور گئی۔ تابش نے دلچسپی سے اس کے ایک ایک انداز کو دیکھا تھا، جو پر ٹخنوں کو چھوتی پٹھانی فراک میں حسین لگ رہی تھی۔ اب تو میں واقعی کوئی شرافت کا مظاہرہ نہیں کروں گا، صبر کر جا تم۔ وہ ایک دم بولتا ہوا جھٹکے سے اٹھاتا اور اس کا ارادہ بھاگ کر درے شوار نے جلدی سے کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو ڈرپوک؟ پہلے ذرا دو ہاتھ تو کرتی جاتی۔ وہ پیچھے سے ہانک لگانا ہرگز نہیں بھولا تھا، جو دروازے سے چہرہ نکال کر منہ چڑھاتی اسے پرانی والی شرارتی سی درے شوار لگی تھی۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، وہ تو خود بگڑ ہی رہی تھی، ساتھ میں مجھے تو بچوں کے باپ کو بھی بگاڑ رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا شرارت سے مسکرایا۔ میڈم سر نے کہا ہے کہ آپ گیسٹ روم میں رہ سکتی ہیں، مگر کوشش کیجیے گا کہ ان کی واپسی سے پہلے یہاں سے چلی جائیں۔ وہ تابش کی ہدایت کے مطابق اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شٹ اپ! اپنے سر کو بول دو جلد از جلد واپس آئے، مجھے میری بیٹیوں سے ملنا ہے۔ وہ ناگوار لہجے میں بولی۔ میڈم ٹھیک ہے، مگر آپ پلیز میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو گیسٹ روم دکھا دوں۔ وہ ایک بار پھر نرمی سے بولا۔ تابش کے روم کی چابیاں کہاں ہیں؟ وہ آئیبرو اٹھا کر بولی۔ میرے پاس ہے، مگر میڈم آپ کو… وہ گڑبڑا کر کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ وہ بیچ میں بات کاٹ گئی۔ مجھے لا کر دیں، وہ آنکھ میں انداز میں بولا۔ سوری میڈم، مجھے سر کی اجازت نہیں ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں ہرگز بھی آپ کو ان کے پرسنل روم کی چابی نہیں دے سکتا۔ وہ مؤدب انداز میں سر جھکا کر بولے تھے۔ میڈم پلیز مزید تماشا نہ کریں، ورنہ مجھے سر کی پرمیشن کے تحت سوسائٹی کی سیکیورٹی کو بلانا پڑے گا۔ وہ غصے سے لب بھیج گئی تھی۔ دو کوڑی کا ملازم بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ انہوں نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ عجیب کپٹی عورت تھی یہ۔ بیٹا تھوڑے دن اور رک جاتے، آپ کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اتنا مزہ آ رہا تھا۔ درے کے ماموں ان کی آج کی فلائٹ کنفرم ہو جانے پر ذرا اداسی سے بولے تھے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی جو شادی ہو کر 7 سمندر پار گئی تھی، اور اب ایک بہن کی بیٹی تھی جس کے ساتھ وقت گزار کر انہیں واقعی اپنائیت کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ شکریہ، یہ تو محبت ہے آپ کی، مگر میں پہلے ہی بچیوں کی ضد کی وجہ سے کافی دن اسٹے کر چکا ہوں۔ بس اب کراچی واپسی لینی ہے۔ بس اب آپ آئیے گا انشاءاللہ جلد۔ میرا ارادہ ولیمہ کرنے کا ہے، تو اب ہم آپ کے خاطر تواضع کرنا چاہیں گے۔ تابش سر کو خم دیتا مشکور لہجے میں بولا۔ ضرور بیٹا، اللہ آپ کو خوشیاں مبارک کرے، خیر سے جاؤ۔ اس بار ممانی جان نے بھی آگے بڑھ کر درِ شوار کا ماتھا چوما تھا، جو اس کی طلاق کے بعد خواہش سے رہتی تھی۔ بس پھر اجازت دیجیے، کچھ دیر میں فلائٹ ہے،
رستے میں بھی وقت لگ جائے گا۔ وہ ملازم کو سارا سامان لاتا دیکھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آنٹی بس آپ بھی بہت رہنی، کراچی پہنچ کر میں جلد آپ کو بلاؤں گا۔ میرا اور رانیہ وانیہ کا تو اپنی نانی کے بغیر اب دل ہی نہیں لگے گا۔ وہ مسکراتے لہجے میں رانیہ بیگم کے پاس آ کر بولا تھا، ارے نہیں میرا بچہ، یہ تو تمہاری محبت ہے، بس تم بچے خوش رہو، میں اپنے بھائی کے گھر ہی ٹھیک ہوں۔ اب داماد کے گھر رہتی اچھی تو نہیں لگوں گی نا؟ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ بھی محبت سے بولی تھی، داماد کیوں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اتنی جلدی پیار کر دیا مجھے؟ وہ مصنوعی خفا لہجے میں سمو کر بولا، بیٹے ہی ہو، مگر اب بس تم میری بیٹی اور نواسیوں کو خوش رکھو، باقی ساری سوچیں چھوڑ دو۔ وہ اسے موضوع پر سے بھٹکانے کے لیے بولی تھی، جی اب تو یہی میری ڈیوٹی ہے۔ ساتھ کھڑی اپنی خوبصورت سی بیوی کو محبت سے دیکھ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ تابش چلیں؟ وہ بھی سب سے ملتی اس کے نزدیک آئی تھی۔ ہاں چلو، اوکے اللہ حافظ۔ وہ ساتھ آنا چاہتے تھے مگر تابش انکار کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے تمام تر سامان کی ہمراہی میں وہ اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ شائستہ اور پرویز کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آج شادی کا دن تھا، جبکہ کچھ وجوہات کی وجہ سے فی الحال ولیمہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ بارات میں کم ہی لوگوں نے شرکت کی تھی، جن میں چند ایک پرویز کے والد صاحب کے جاننے والے بھی تھے، جبکہ تمام تر احباب کو ولیمے میں بلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نکاح کے فوری بعد رخصتی ہو گئی تھی اور شائستہ شمس بابل کی دعاؤں کے سائے میں اپنا دیش سدھار گئی تھی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے کافی دیر بیت چکی تھی، مگر ویس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب تو کمر بھی اکڑنے لگی تھی، جبھی وہ تکیے کا سہارا لیتی نیند دراز ہو گئی تھی۔ یہ گھر اور اس گھر کا کمرہ اس کی سوچ سے زیادہ بڑا تھا۔ وہ جو اس نے پہلی نظر میں اسے دیکھتے ہی کسی امیر باپ کی بگڑی اولاد سمجھا تھا، وہ انداز اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ اس کا تعلق واقعی ایک رئیس خاندان سے تھا۔ لیٹے لیٹے کب آنکھ لگ گئی تھی اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ آنکھ تو کسی کانچ کی چیز کے چھناک سے ٹوٹنے پر کھلی تھی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ویس، کیا ہوا؟ وہ اسے لڑکھڑاتا ہوا آتا دیکھ پریشانی سے اٹھ کر اس کے نزدیک گئی تھی، جبکہ وہ یہ بات نوٹس ہی نہیں کر سکی تھی کہ اس نے ڈرنک کر رکھی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کری ہو؟ پہلی بار اور ضرورت سے زیادہ پی لینے کے بعد وہ حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ ویس، تم نے شراب پی ہے؟ وہ قریب سے اٹھنے والا بھپکا محسوس کرتی دکھ اور بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاں تو تجھے کیا ہے؟ وہ بدتمیزی سے بولا تو وہ خوفزدہ سی پیچھے ہوئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی تھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جانتی ہو کون ہوں میں؟ آج تمہاری وجہ سے میں نے اپنے دوستوں کے سامنے کتنی سبکی اٹھائی ہے کہ مجھے پرویز عباسی کو ایک لڑکی نے تھپڑ مارا۔ وہ بولتا ہوا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑام سے دبیس قالین پر گر پڑا تھا، جبکہ وہ جھٹکوں کی زد میں تھی۔ نکلو میرے کمرے سے ابھی، اور اسی وقت، تم بے وقوف لڑکی، ابھی نکلو یہاں سے۔ وہ بمشکل کھڑا ہوتا اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ میں اس وقت کہیں نہیں جاؤں۔ کہاں جاؤں گی ویس؟ وہ حواس باختہ ہوئی۔ جہنم میں جاؤ۔ وہ ہوش میں ہوتا تو ہی شاید سمجھ سے کام لیتا، مگر وہ بالکل ہی مدہوش ہو گیا تھا۔ میں بیوی ہوں تمہاری، وہ مسلسل روئی تھی۔ اچھا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، وہ ایک دم ہی بولا تھا، مگر اپنے لفظوں سے اس کے جسم سے جان تک کھینچ گیا تھا، جو بے یقین پتھر کی ہو گئی تھی۔ ویس نے ایک جھٹکے سے اسے باہر دھکیل کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے بند کر دیا تھا، جس کی آواز ایک بار پھر کانوں میں گونجتی انہیں ماضی سے حال میں پٹک چکی تھی۔ شائستہ بیگم، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ دور سے آتی جانی پہچانی آواز پر چونک اٹھی تھی۔ ارد گرد دیکھا تو منظر بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی کی سالوں پرانی یادیں نہیں بھلا پائی تھی، جس نے پل بھر میں اس کی ہستی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کب آئے؟ وہ اپنے شوہر کو دیکھ خود دلی کیفیت پہ قابو پا چکی تھی، جب آپ ایک بار پھر اپنے ماضی میں گم تھی۔ سپاہی سوٹ پہ ملبوس احتشام صاحب تعسفی انداز میں بولے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کیوں پکار رہے تھے؟ وہ اپنی آنکھوں میں اتری نمی صاف کرتی استفساریہ بولی، کچھ نہیں، بہت عرصہ ہو گیا تابش سے نہیں ملا۔ وہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے، ماں باپ کی یاد ہی نہیں آتی، ہم ہی چھوٹے بن کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ رنج کی کیفیت سے دو چار بولے تھے، اولاد کے آگے تو بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا چیز تھے؟ مگر وہ ابھی اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے نکلا ہوا ہے، اور ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی تو ان کا نکاح ہوا ہے۔
ذرا کچھ وقت ٹھہر جائیں پھر آرام سے چلیں گے، وہ رسانیت سے گویا ہوئی تھی۔ مطلب تم زور شور اور پرویز عباسی کو اپنی بہو ماننے کو تیار ہو گئی ہو؟ وہ جیسے کچھ جاننا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر میری اولاد کو ہی ماں کی تنفیر کا احساس نہیں تو پھر خیر ہے، اگر اس کی خوشی اس لڑکی میں ہے تو اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کڑے دل سے بولی۔ چلو آؤ ذرا لان کی مرمت کر دیں، کچھ دنوں سے وہ بہت سے پودے خراب ہو رہے ہیں، مل کر کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں، کچھ وقت ساتھ گزار لیتے ہیں، انہیں زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ نیچے لے آئے تھے۔ انسان ساری زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل میں کماتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی دولت کسی سانپ کی مانند انسان کو لمحہ لمحہ ڈس کر ختم کر ڈالتی ہے۔ جس عمر میں انہیں اخلاق کی خوشیاں دیکھنی تھی، اس عمر میں وہ پیڑ پودوں کے ساتھ وقت گزارنے پہ مجبور تھے۔ جاری ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کت؟ پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور جناب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں جلد نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔